کراچی میں کسی کی بھی پراپرٹی محفوظ نہیں ہے۔ کراچی کے اندر یہ سرگرم قبضہ مافیا کون ہے؟ گزشتہ روز 13D گلشن کے علاقے کے اندر اس گھر پہ قبضہ کرنے کی کس نے کوشش کی، اور کیا اگلا نمبر آپ کی پراپرٹی کا بھی ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم ویئرز، میرا نام حسام الدین ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پراپ ٹیک پاکستان۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کراچی شہر کے اندر کسی کی بھی پراپرٹی، کسی کا بھی گھر اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آئے روز بہت سارے ایسے انسیڈنٹس اور ایسے قسم کے معاملات اور واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ کبھی کسی کے گھر پہ قبضہ ہو رہا ہے، کوئی کسی کے جو ہے وہ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، کئی سالوں سے اس پہ قبضے ہو رہے ہیں، اوپن پلاٹس پہ قبضے ہو رہے ہیں، اور پارکوں پہ تو قبضے ہو ہی رہے تھے۔ مزید اس کے کہ اب ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ آبادیوں میں، اور ایسی آبادیاں جو کہ بہت ویلیوبل ہیں جیسے طائق روڈ، PCHS، گلشن اقبال اور دیگر دھولا جی وغیرہ کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، ان کے اندر اب یہ ایک معاملہ نیا سا چل پڑا ہے۔ تو کر کون رہا ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ کون کر رہا ہے اور کس طریقے سے کر رہا ہے، اور اس میں ایک پوری فوٹیج جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے کہ کچھ گروہ ہے جو کہ کالے کوٹ پہنے ہوئے ہیں اب، اور کسی قسم کا آرڈر لے کر اس کی ایگزیکیوشن کرانے کی پولیس کے ساتھ مل کر کوشش کی جا رہی ہے۔ گلشن 13D کے علاقے کے اندر ایک صاحب جن کا نام طاہر ہے اور 40 سال سے ایک مکان کے اندر مقیم ہے، اور ان کو اس بات کی بالکل خبر نہیں ہے کہ ان کے گھر کے اوپر کرایہ داروں کی صورت میں ایک کیس چل رہا ہے کورٹ کے اندر، جس میں 3 لوگ پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو گھر کا مکان مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دوسرا وہ کہ جس نے وہ گھر اس مکان مالک کو بیچا ہوتا ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر ایک چیز یہ سوچنی چاہیے کہ یار کورٹ کے اندر جج کے سامنے ایک اتنی بڑی جعلی کاغذات کو پیش کیا جا رہا ہے، اور کتنی کانفیڈنس کے ساتھ اور کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس کا رخ اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی کہ کسی کرایہ دار نے اس کو جو ہے وہ گریب کر لیا، اس پہ قبضہ کر لیا، اس کو کورٹ سے آرڈر لے کر اس کو خالی کروانا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں پہ کچھ اور ہی سامنے نکل کے آئے گا جب مقیم وہاں کے جو رہائشی تھے وہ سب جمع ہوگا۔ انہوں نے گواہی دی اس بات کی کہ کرایہ دار تو نہیں، یہ تو کوئی تقریباً 40 سال سے یہاں پہ طاہر صاحب رہائش پذیر ہیں اس مکان کے اندر۔ اس کے علاوہ ایسی بات ہے، پولیس تو کورٹ کے آرڈرس کو فالو کرتی ہے، جو آرڈر وکلا برادری لے کے آئی، جی ہاں یہ وہی وکلا برادری ہے۔ اور اس فوٹیج کے اندر آپ لوگوں کو اسکرین پر یہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے لوگوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، فائرنگ کر کے، اور اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ پاکستانیوں کو یہی ہے، کسی کے پاس اگر طاقت آ جائے، کسی کے پاس اختیار آ جائے تو وہ اپنے اختیارات کا اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر کوئی نہیں، لیکن 99% لوگوں کا یہی وتیرہ ہے۔ شک نہیں کہ وکلا برادری کا جو ہے، ویسے میں بڑے احترام کرتا ہوں وکلا برادری کا، ہمارے بھی بہت سارے کام پڑتے رہتے ہیں، لیکن ابھی ریسنٹلی یہ وہی وکلا برادری ہے جس کی آپ ابھی فوٹیج دیکھ رہے ہیں میری اسکرین کے اوپر، کہ جس نے ابھی ریسنٹلی وہ جو قانون ساز ہیں انہوں نے کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے ابھی کسی الیکشن میں کھلے عام جو ہے وہ اسلحے کا جو مظاہرہ کیا تھا، کھلے عام اسلحے کا استعمال کیا وہ کورٹ کے پریمسز کے اندر۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ عدالت کی اور دیگر جو کہہ لیں کہ ماوراء عدالت کے اتنے کیسز چلتے ہیں، تو وکلا برادری کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار کس طریقے سے وہ کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے وہ اسلحے کا کھلے عام استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہی اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا زیادہ انسان کو کانفیڈنٹ آ جائے اور اتنا زیادہ اس کو کوئی ٹوکنے روکنے والا نہ ہو، تو وہی اسلحے کا استعمال جس طرح کورٹ کی پریمیسز میں کیا، اسی طرح وہ باہر لوگوں پہ آ کے لوگوں پہ اپلائی کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو منتشر کرنا اور زد و کوب کرنے کا بھی سلسلہ اب آپ کو ایک اس کا نمونہ نظر آ چکا ہے۔ مزید اس کے کہ آپ کو اب آنے والے دنوں میں بھی نظر آئے گا کہ وکلا برادری کس طریقے سے روڈوں کے اوپر جو ایک دکھائیں گے کہ یار ہماری طاقت کیا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا ایک پہلو ہے، لیکن یہ دیکھنے میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے کہ قبضہ مافیا دیگر صورتوں کے اندر اب جو ہے، پہلے لوگ جو ہے وہ کئی دور دراز سنسان ایریاز میں جا کے قبضے کیا کرتے تھے۔ تیسرا ٹاؤن ہو گیا، ناردرن بائی پاس ہو گیا، سپر ہائی وے کی زمینوں کے اوپر اسکیم ٹاجز، جو کہ ایک کسی زمانے میں سنسان علاقہ تھا کہ اب کافی گنجان آباد علاقہ ہو گیا، لیکن اب لوگوں کا کانفیڈنس
اتنا زیادہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے قبضہ مافیاز کا، جس میں کوئی شخص بھی جو ہے اس کے اندر آپ کہنے کے محفوظ نہیں ہے۔ کراچی شہر میں آپ کی پراپرٹی ہے، آپ پچھلے کوئی اگر 50 سال سے بھی رہ رہے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جو صاحب ہیں، جو بھی کسی بھی ادارے کے ہوں گے، کسی بھی کہہ لیں کہ تنظیم کے ہوں گے، وہ جائیں گے، جا کے اس کی کاپی نکلوائیں گے، اس کی ایک اور کاپی کروا کے سیل ڈیڈ بنوا کے، سیل ڈیڈ بنوانے کے بعد اپنے نام اس کو کروائیں گے، کروانے کے بعد جعلی دستاویزات بن کے مطلب ہوگا وہ ایک نمبر طریقے سے ہی سب کو ایک نمبر لگ رہا ہوگا، اور آپ کو بیٹھے بیٹھائے اپنی پراپرٹی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ ایک قبضہ مافیا کی ایک نئی شکل دیکھنے میں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ پی سی ایچ ایس میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لاسٹ 2 یا 3 مہینے پہلے، کہ جس کے اندر پی سی ایچ ایس کے اندر کوئی موٹے موٹے جو امپورٹنٹ لوکیشنز کے پلاٹس ہیں ان پہ قبضے کیے گئے اور قبضے کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ جعلی فائلز بنا کے۔ اور اس ویڈیو کا آپ لوگوں کو اس پہ تھمبنیل نظر آ رہا ہوگا میرے ویڈیو کے اندر، کہ جس میں پی سی ایچ ایس کی جتنی بھی امپورٹنٹ پراپرٹی تھی، اس میں جو ہے وہ اچھے اور بڑے نام اس وکلا بھی شامل تھے، ان کی ماروثی پراپرٹی کو، مطلب ان کی آباء و اجداد کی پراپرٹی کو ہتھیانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیونکہ کراچی شہر کے اندر پراپرٹی کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ سنگین ہو چکے ہیں، اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ان کی نظریں ایسی پراپرٹیز کے اوپر ہیں کہ جن کی ویلیو بہت زیادہ ہو، کروڑوں میں ہو، 15-20 کروڑ روپے سے نیچے کی تو بات ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اس میں اب کافی آپ لوگوں کو سینٹر میں بھی نظر آ چکا ہے، گلشن اقبال میں، پی سی ایچ ایس میں بھی یہ معاملات اب ایسے چل رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اب آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھیں، اپنی پراپرٹیز کے اپنے کاغذات اور اپنی پراپرٹیز کے جتنے بھی دستاویزات ہیں ان کو ری ویریفائی کریں، ری چیک کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی پراپرٹی بھی اس کے اندر اسی قبضہ مافیا کا شکار ہو جائے۔ کیونکہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے، اس کی ایسی بہت ساری پہلے بھی مثالیں دیکھنے میں آ چکی ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ معاملہ کافی سرگرم ہے، کچھ دنوں بعد یہ معاملہ بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا، سب لوگ بھول جائیں گے، اور پھر سے یہی گروہ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے جو آپ کے سامنے ابھی میں نے اسکرین پہ دکھایا، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو، یا ابھی سسٹم کی پچھلی دفعہ کو یہ رفتار ٹی وی والوں نے بات کری تھی، انہوں نے بھی اس کے کیا کہتے ہیں کافی اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کری۔ تو کوئی بھی ہو، آپ کی پراپرٹی فی الحال کسی سے بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو بس امید ہے کہ یہ ویڈیو پیغام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ میں حسام الدین آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں انفارمیٹیو قسم کی، تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور آپ کی کوئی بھی رائے ہے اس حوالے سے تو کمنٹ میں نیچے جا کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے پراپ ٹیک پاکستان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسام الدین، جزاک اللہ۔